بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ میں باب الغسل و حکم الجنوب ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس بات پہ بات کی تھی کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے اور کب غسل مستحب ہوتا ہے۔ تو جنابت سے ہم نے بتایا تھا کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح سے حیض اور نفاس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے غسل مستحب ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے اور وہ مسلمان ہو رہا ہے تو اس ٹائم اس کو غسل کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص بے ہوش رہا ہے یا کوئی شخص مجنون ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی عقل واپس آ گئی ہے، اب اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جب اس کے پاس عقل نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہوں کہ اس کے اوپر غسل۔ اسی طرح سے جمعہ کا غسل، اس کے بارے میں تفصیلی بات آج انشاءاللہ ہم کریں گے، تو یہ بھی مستحبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عیدین، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، جو دو عیدیں اسلام نے ہمیں دی ہیں، اس میں بھی غسل مستحب ہے۔ پھر ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دیتا ہے، میت کو غسل دینا وہ تو واجب ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن جس شخص نے میت کو غسل دیا ہے کیا وہ بعد کے اندر غسل کرے گا؟ تو اس حوالے سے جو احادیث ہیں ان کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کو واجب قرار دیں، تو وہ بھی اسی طرح سے مستحبات میں آتا ہے۔ پھر ہے کہ جب انسان عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور احرام کی دو چادریں پہنتا ہے تو اس ٹائم میں بھی جو غسل ہے وہ مستحب میں آتا ہے۔ مکہ پہنچ کر عمرہ اور حج کے لیے جب انسان گیا ہے، جب مکہ پہنچ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی غسل کیا ہے، تو یہ غسل بھی مستحب میں آتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور حج میں عرفہ کے دن، جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، عرفہ کا دن غسل کرنا یہ بھی مستحبات میں آتا ہے۔ اسی طرح سے مستحاضہ عورت جس کا خون جاری رہتا ہے، بیماری کا خون ہوتا ہے، وہ اگر ہر نماز کے لیے غسل کرتی ہے تو یہ اس کا ہر نماز کے لیے غسل کرنا جو ہے یہ بھی مستحبات میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص، اس کے پاس 4 بیویاں ہیں یا وہ ایک بیوی کے پاس کئی مرتبہ گیا ہے یا چاروں کے پاس گیا ہے، تو ان سب کی طرف سے ایک غسل کر لیتا ہے تو وہ کافی ہے، لیکن اگر ہر ایک کے پاس جانے سے پہلے غسل کرتا ہے تو یہ مستحبات میں آتا ہے، اور ہر دفعہ کرنے سے پہلے غسل کرتا ہے تو یہ مستحبات میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ جائز، جو کوئی شخص گرمی لگ رہی ہے ٹھنڈک کے لیے غسل کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اور اس طرح کی باقی چیزیں۔ تو آج ہم ان مسائل کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جنابت اور جمعہ کا غسل اور حجامہ اور میت کے غسل کے حوالے سے چند ایک باتیں پڑھی تھیں جو روایت ہمارے سامنے تھی۔ آج اس سے آگے روایت ہے، آگے ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ ثمامۃ بن اثال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، اور یہ روایت ثمامہ بن اثال، یہ ایک شخص ہیں، صحابی ہیں، ان کے قصے کے بارے میں آتی ہے۔ اور ان کا قصہ کیا ہے؟ یہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا جو یہاں یہ جو علاقہ ہے آپ کا احسا اور اس سے آگے کا جو علاقہ ہے،
اس کو یمامہ کا علاقہ کہا جاتا تھا، اور اس علاقے کا یہ ایک بڑا سردار تھا، اور یہ عمرے کے لیے جا رہا تھا۔ تو صحابہ کرام کی کچھ ٹیمیں جو باہر نکلی ہوئی تھیں، انہوں نے اس کو پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے پیچھے بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر تم میرے اوپر رحم کرو گے، مہربانی کرو گے، تو اس کا جواب جو ہے وہ شکر گزاری کی صورت میں آپ کو ملے گا، اور اگر تم پیسہ چاہتے ہو تو پیسہ تم مانگو، جتنا مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن کہا کہ آپ اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ اگر قتل کرو گے تو میرے پیچھے بدلہ لینے والے خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر مہربانی کرو گے تو مجھے تم شکر گزار پاؤ گے، اور کہا کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو جو تمہیں مال چاہیے وہ مانگو، وہ تمہیں مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اسلام پیش کیا، اس نے پھر وہی جواب دیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب اس کو چھوڑ دیا تو وہ مدینہ سے باہر نکلا، وہاں قریب ترین جو باغ تھا اس میں گیا۔ اس دور کے اندر باغ اور ان جگہوں کے اندر ہی پانی مہیا ہوا کرتا تھا۔ اس نے وہاں سے غسل کیا، اور وہ غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے لیے دنیا میں سب سے برا چہرہ آپ کا تھا، لیکن اس وقت سب سے محبوب اور پیارا چہرہ آپ کا ہے۔ میرے نزدیک سب سے برا دین وہ آپ کا تھا، لیکن اس وقت سب سے پسندیدہ دین وہ آپ کا ہے۔ میرے نزدیک سب سے برا شہر وہ آپ کا تھا، لیکن اس وقت سب سے اچھا شہر، محبوب شہر وہ آپ کا ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر آئی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ آگے روایت جو اس کا قصہ ہے، یعنی کہا کہ فی قصۃ ثمامہ بن اسال، تو یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ تھا۔ فرمایا عندما اسلم، جب وہ اسلام لایا، وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یغتسل، یہ کہ وہ غسل کرے۔ رواہ عبد الرزاق، اس کو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ وَأَصْلُهُ، اور اس کی اصل جو ہے متفق علیہ، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اب یہ جو حکم غسل کے حوالے سے اس کو حکم دینے کی جو اس روایت کے اندر بات آئی ہے، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، جو کہ جس کے حوالے سے کہ اس کی صحت یا ضعف پہ بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بخاری میں روایت ہے، بخاری مسلم میں جو روایت ہے، اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیا، بلکہ وہ خود گیا اور اس نے غسل کر کے وہ آ گیا، جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے قصہ رکھا ہے۔ اس روایت میں ایک بات تو ہمارے سامنے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کسی قیدی کو مسجد کے اندر باندھ کر کے رکھنا، یہ اس کی اجازت موجود ہے، یہ سنت میں یہ طریقہ ثابت ہے۔ پھر ایک کافر کو مسجد کے اندر رکھنا، اس کی اجازت بھی موجود ہے۔ کافر نجس ہے، لیکن اس کی نجاست وہ اصل میں معنوی نجاست ہے، جو اس کے اندر شرک و بدعات کی ذہنیت ہے، وہ نجاست ہے، اس کی ظاہری نجاست کی بات ہے۔
نہیں کی گئی ہے، تو لہذا اس کو مسجد کے اندر رکھا گیا ہے 3 دن تک۔ اب یہ جو اس کو مسجد کے اندر باندھ کر رکھا گیا ہے، اس کے اندر کچھ حکمتیں تھیں۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ مسجد کے اندر رہے گا 3 دن تو مسلمانوں کا طور طریقہ دیکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت وہاں پہ آتے ہوئے دیکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ تعلق اس کو دیکھے گا، 5 وقت ان کی عبادات کو دیکھے گا، اسلام کے اخلاق اور طور طریقے کو دیکھے گا، تو وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسلام کے اندر آ جائے۔ اس کو سزا دینا مقصود نہیں تھا، صرف اور صرف سزا نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو 3-4 چیزیں جو ہیں اس حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو ختنہ کرنا چاہیے، اگر اس کا ختنہ نہیں ہوا ہے تو اس کو اپنا ختنہ کروانا چاہیے، یہ اسلام کا طور طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اپنے بال، جو بغلوں کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، جو مونڈنے چاہیے، مونچھیں جو بڑی ہوئی ہیں اس کو کٹوانی چاہیے، تو یہ کام جو ہے اگر اس نے نہیں کیا ہے تو وہ اس کو کروا لینا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے غسل کی بات، تو غسل کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو یہ افضل ہے اور بہتر ہے، اچھا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک کام جو آج ہمارے ہاں عام طور پر بات بھی کی جاتی ہے اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ نام چینج کیا جاتا ہے۔ نام چینج کرنا یہ اصل یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ اسلام عربی کے اندر ہم تک پہنچا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا عربی نام رکھے۔ ہر شخص اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنے علاقے کے مطابق وہ نام رکھ سکتا ہے، لیکن اگر نام شرک والا ہے تو اس کو چینج کرنا ضروری ہے۔ جس کے اندر شرک ہے اس کے نام کو چینج کرنا ضروری ہے، یا جس نام کا معنی جو ہے وہ برا آ رہا ہے اس کو چینج کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی نام ہے تو ان کو چینج کرنے کے بارے میں اجازت ہے، وہ چینج کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کرنا چاہتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ انسان کے نام کی اس کی زندگی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس حدیث کے اندر جو مسئلہ ہم نے پڑھا ہے کہ اسلام لانے پہ انسان کو غسل کرنا چاہیے، یہ ایک مستحب عمل ہے، ضروری نہیں۔ آگے حدیث ہے وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل الجمعۃ، جمعے کے دن کا غسل، واجب، یہ واجب ہے، علی کل محتلم، علی کل، ہر ایک، محتلم، احتلام والے کا۔ اخرجہ السبعہ، اس کو 7 نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ جمعے کے دن غسل کرنے کی ہے، اور احتلام والے کی بات کی گئی ہے۔ احتلام والے سے مراد بالغ شخص جس کو احتلام ہو سکتا ہے، اور احتلام ہونا یہ بلوغت کی ایک نشانی ہے۔ بلوغت کی بہت ساری نشانی ہیں کہ زیر ناف بال آ جاتے ہیں، داڑھی کے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، بغلوں کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ احتلام ہے، تو اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے واجب کی کہی گئی ہے۔ اب واجب جو ہے ہر وہ کام ہوتا ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے جس کا کرنے کا حکم جو ہے وہ واجبی طور پر دیا گیا ہو کہ لازمی آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے کرنے والے کو ثواب ملے اور نہ کرنے والے کو سزا ملے، اس کو واجب ہم کہتے ہیں۔ جمعے کا دن کا غسل، وہ جمعے کی جو نماز ہے وہ حقیقت میں اس کے لیے، جمعے کی جو نماز ہے وہ اس کے لیے، جمعے کے دن کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی جمعے کی نماز کے بعد غسل کرتا ہے کہ جناب جمعے کا دن ہی ہے، تو وہ اس میں نہیں آئے گا،
تو لہذا جمعے سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جمعے کا دن کا غسل جو ہے وہ واقعتاً واجب ہے؟ تو علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ واجب ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں جی واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اور ایک گروہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، اور اس تفصیل کی ایک اصل بھی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، گندگی ہے، تو پھر غسل کرنا واجب ہے، اور اگر گندگی نہیں ہے تو پھر غسل کرنا مستحب ہے، پھر واجب نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اصل ہے، اور اصل کو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی چونکہ چھوٹی تھی اور لوگ دور دراز گاؤں کے علاقے سے جمعے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وہاں جمع ہوتے تھے، گرمی شدت کی ہوتی تھی، لوگ دور دراز پیدل چل کر کے آتے تھے، کوئی کس طریقے سے تو وہ پسینے سے اٹے ہوئے آتے تھے، تو وہاں مسجد نبوی کے اندر ماحول جو ہے وہ بدبو اور یہ پیدا ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو لہذا اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو پھر تو غسل واجب ہوتا ہے، ورنہ غسل مستحب کہنا چاہیے۔ جمعے کا دن ایک سردار دنوں میں، اور اس کے لیے ایک خاص نماز اور اس کی ایک اہمیت ہے، لوگوں کا مسلمانوں کا اجتماع ہے، تو لہذا صاف ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ خوشبو لگا کے جانا چاہیے، اور قرآن نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا ہر مسجد کے ٹائم میں، یعنی ہر سجدے کے ٹائم میں، ہر نماز کے ٹائم میں انسان کو زینت کے ساتھ جانا چاہیے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے دور کے اندر جمعے کا دن چونکہ چھٹی ہوتی ہے، لوگ سوئے رہتے ہیں، اسی سوئے میں وہ اٹھ کر کے جناب چلے جاتے ہیں، اور وہی لباس پہنا ہوتا ہے جو سوئے میں پہنا ہوا تھا، اور اسی طرح سے جمعہ پڑھ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے غسل واجب نہیں ہے، لیکن آپ کو جمعے کا دن جو ہے بڑا اہم دن ہے، اور اس کا اہتمام جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آگے جو روایت ہے وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر فرمایا وعن سمرہ رضی اللہ عنہ، سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ، جس شخص نے وضو کیا، یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فبہا، بس اس نے رخصت کو اختیار کیا، ونعمت، اور یہ رخصت بہت اچھی ہے، ومن اغتسل، اور جس شخص نے غسل کیا، فالغسل، بس غسل جو ہے افضل و افضل ہے۔ رواہ الخمسہ، اس کو پانچوں نے روایت کیا ہے، وحسنہ الترمذی، اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان صرف غسل کر کے چلا جائے، وضو کر کے چلا جائے، وہ بھی صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل واجب نہیں ہے، غسل مستحب ہے، اور اگر کوئی غسل کر کے جاتا ہے تو یہ سب سے افضل کام ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، کہا جو جلدی سے جلدی جائے گا اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر جو جائے گا، جو گائے کی قربانی ہے، پھر بکری کی قربانی ہے، پھر مرغی کی قربانی، پھر انڈے کی قربانی، اور اس کے بعد فرمایا جب جو امام آ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، اگر پھر کوئی شخص آئے گا تو پھر اس کا نام رجسٹر میں نہیں لکھا جائے گا، جو فرشتے آتے ہیں جو اس رجسٹر میں لکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اس کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے روایت ہے وعن علی رضی اللہ عنہ قال، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یقرؤنا القرآن، وہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، ما لم یکن جنوبا، جب تک ہم جنبی نہ ہو، جب تک کوئی شخص جنبی نہ ہو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، یعنی جو شخص جنبی ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، جنابت، حالت جنابت میں ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ رواہ احمد، اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا، والخمسۃ، اور پانچوں نے روایت کیا ہے،
وهذا لفظ الترمذی، اور یہ ترمذی کے لفظ ہیں، وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے اور قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہیے۔ آگے روایت ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا، جب آئے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، اہلہ، اپنے اہل کے پاس، جب کوئی شخص تم میں سے اپنی بیوی کے پاس آئے، ثم ارادہ، اور فرمایا کہ وہ ارادہ کرے، ان یعود، یہ کہ وہ دوبارہ آنا چاہتا ہے، فلیتوضا، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، وضوءً، وضو، رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل کے پاس آئے، اہل، اہلیہ، یہ لفظ بیوی کے لیے بولا گیا ہے، تو لہذا بیوی کو اہلیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے پاس آنا یہ اصل میں کنایہ کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی اب آپ مباشرت کریں اس کے ساتھ، تو اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا ایک شخص آیا، اس کے بعد وہ دوبارہ آنا چاہتا ہے، دوسری مرتبہ وہ جماع اور مباشرت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے درمیان میں وہ وضو کر لے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور آگے فرمایا وزاد الحاکم، امام حاکم نے روایت کے اندر زیادہ کیا ہے کچھ بات، اور وہ کیا ہے، کہا کہ فإنہ، بے شک یہ وضو کرنا، انشط، زیادہ نشیط کر دیتا ہے، زیادہ انسان کو ایکٹیو کر دیتا ہے، للعود، دوبارہ آنے کے لیے، دوبارہ بیوی کے پاس دوبارہ مباشرت کرنے کے لیے یہ وضو کرنا جو ہے یہ انسان کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ آنے کے بعد دوبارہ جب آنا ہے تو انسان اپنی شرمگاہ کو صاف کرے اور اس کے بعد وضو کرے، اور وضو کر کے پھر دوبارہ آئے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس سے انسان چستی محسوس کرے گا اور اس کو کوئی پرابلم یا کمزوری یا کوتاہی یا سستی محسوس نہیں کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی دنیا کے مختلف کاموں میں ایسے کام کر سکتا ہے جو کام انسان کو دوبارہ سے چست کر دے، دوبارہ سے اس کو اس کام کے لیے پھرتی ان کے اندر آ جائے یا ایکٹیو انسان ہو جائے۔ اب یہاں پر وضو کی بات ہوئی ہے، لیکن ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کے پاس گئے ہیں، اور ہر ایک کے پاس جانے سے پہلے آپ غسل فرماتے تھے، جانے پر، ہر ایک کے پاس جانے پر پھر غسل فرماتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے پاس جا کر کے غسل کرنا یہ زیادہ افضل ہے، دوبارہ آنا، اس کے لیے غسل کرنا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن وضو کر لینا یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ بھی واجب ضروری نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ واجب اور ضروری نہیں ہے، غسل کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری روایت یا دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ فرمایا وللاربعۃ، اور چاروں نے جو روایت کی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ینام، وہ سوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، وہو جنوب، اور آپ جنبی ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں جب ہوتے تھے تو آپ اس حالت میں سو جاتے تھے، من غیر، بغیر اس کے، ان یمسا، کہ وہ ہاتھ لگائیں یا چھوئیں، ماء، پانی کو، پانی کو چھونے کے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں سو جایا کرتے تھے، وہو معلول، اور یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس حدیث کے اندر علت ہے اور اس کی صحت کے بارے میں مسئلہ ہے، یعنی اور وہ کیا ہے
کہ ایک شخص ہے ابو اسحاق السبیعی، وہ روایت کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں الاسود سے، اور الاسود روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں ابو اسحاق کی اسود سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد اور امام مسلم وغیرہ یہی بات کرتے ہیں، جبکہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جناب یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن جب ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے سونا ہے تو جو بھی حالت میں وہ سو سکتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں جو روایت ملتی ہے، جو صحیح روایت ملتی ہے مسلم کے اندر روایت ہے، فرمایا کہ اذا کان جنوبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی ہوتے، فاراد ان یاکل او ینام، اور آپ نے یہ ارادہ ہوتا کہ آپ کچھ کھائیں یا آپ سوئیں، تو توضأ وضوءه للصلاۃ، آپ نماز کی طرح کا وضو کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے۔ تو لہذا نماز کی طرح کا وضو کر لیں اور اس کے بعد آپ کھائیں پیئیں یا سوئیں، اور وضو کے بغیر اور غسل کے بغیر سو جانا یہ ایک مکروہ عمل ہے، یعنی یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تو لہذا کم سے کم وضو ہونا ضروری ہے جب آپ سو۔ اور اس حوالے سے ایک روایت بھی موجود ہے جس میں بغیر اگر جنابت نہیں بھی ہے پھر بھی کہا سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے، یہ بات آپ نے سنی ہو۔ تو جب جنوبی حالت ہے تو پھر اولا وضو کر کے سونا چاہیے۔ اور سنت یہی عمل ہے کہ انسان وضو کر کے سوئے، اور اگر وہ غسل کر کے سوتا ہے تو یہ افضل ترین عمل ہے۔ اگر انسان جو بھی ہے اور وہ غسل کر کے پھر سوتا ہے تو یہ افضل ترین عمل ہے، لیکن اگر غسل کو وہ لیٹ کرتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن لیٹ اتنا بھی نہ ہو کہ صبح کی نماز ہی چلی جائے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا اتنا لیٹ نہ ہو۔ البتہ روزہ جو ہے وہ جنابت کی حالت میں رکھا جا سکتا ہے، وضو کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن نماز جو ہے وہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں سے جو مسئلہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ سونے سے پہلے اگر جو بھی حالت ہے تو اس میں کم سے کم وضو، یا زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ انسان کو غسل کر کے سونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو حالت جنابت میں ایک مسلمان شخص نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز، یہ تو ہر شخص جانتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، قرآن کریم کی قرأت تلاوت نہیں کر سکتے ہیں جنابت کی حالت میں، جو ابھی ہم پڑھ کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا کہ مکروہ ہے کہ جہاں کہیں پانی ہے، مطلب بڑا پانی، بہت جگہ پانی کھڑا ہے، ایک جو بھی شخص اس کے اندر چھلانگ لگا دے، غوطہ لگا دے، تو یہ بھی غلط ہے کہ پانی کو آپ گندا کر رہے ہیں۔ تو یہ مکروہ کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا کہ کھڑے ہوئے پانی میں آپ نے وہ غوطہ نہیں لگانا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر ٹھہرنا، مسجد کے اندر ٹھہرنا حالت جنابت میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور حالت جنابت میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کون کون سے کام ہیں جو جنوبی جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے۔ جنابت کی حالت میں جو کام کیے جا سکتے ہیں ان میں یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتا ہے، لیکن مسجد سے اگر گزرنا پڑ جائے تو گزر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص مسجد کے اندر سویا ہوا تھا، اس کو احتلام ہو گیا، تو اب اس کو نکلنا تو ہے تو وہ نکل سکتا ہے۔ ایک شخص ہے مسجد کی دوسری سائڈ پہ ہے اور اس کو غسل کرنے کے لیے ضروری دوسری سائڈ پہ جانا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، ادھر ادھر گھر ہے، یہ سب رش ہے، بیچ مسجد سے ہی گزر کر کے جانا ہے، تو اس کو جانا پڑے گا، تو وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو لوگ کچھ اہتمام کرتے ہیں، جناب یہ کپڑے بچھاؤ، فلاں کرو، یہ کرو، اس کے اوپر سے گزر کر کے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ جو جنابت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو فرمایا کہ مجھے مسجد سے ایک کپڑا یا جائے نماز اس طرح سے کوئی چیز تھی، تو کہا کہ مجھے وہ پکڑا دے،
وہ کہنے لگی کہ میں تو جنابت کی حالت میں ہوں، یہ حیض کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا وہ جو انسان جنبی ہو جاتا ہے یا جنابت وہ پیر میں نہیں لگی ہوتی ہے کہ جناب ایک مسلمان شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ پھر گم ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کدھر چلے گئے؟ کہا کہ میں حالت جنابت میں تھا اور میں اس لیے، کہا کہ جنابت تمہارے ہاتھ میں کھڑی تھی کہ ہاتھ سے سلام لینے میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، تو لہٰذا یہ مسئلہ نہیں ہے، تو انسان وہاں سے اگر گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ اور کچھ علماء کرام نے یہاں تک بھی لکھا ہے، یہ مسئلہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ کچھ علماء کرام کی رائے آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح ہو یا نہ ہو وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن صرف رائے بتا رہا ہوں کہ کچھ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے اور وہ وضو کر لیتا ہے تو وضو کر کے وہ مسجد کے اندر آرام کر سکتا ہے اگر اس کو ضرورت ہے۔ تو لیکن یہی ہے کہ مسجد کے اندر جنابت کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، اور وہاں سے اگر گزرنا پڑے تو گزرنے کی اجازت موجود ہے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کی بھی بات کی ہم نے، کھانے پینے کی بھی اجازت موجود ہے۔ جنابت کی حالت میں سو بھی سکتے ہیں بشرطے کہ وضو کر لیا جائے، اور اگر غسل اور وضو دونوں نہ بھی کیے ہوں تو وہ اجازت موجود ہے، سو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت پہ عمل کیا جائے۔ روزہ رکھا جا سکتا ہے اسی حالت کے اندر، اور اسی طریقے سے جنبی جو شخص ہے اس کا جسم اور اس کی جسم سے نکلنے والا پسینہ وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے، اس کو جو جنابت میں ہم نہیں گنیں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آج ہم نے پڑھی کہ کن کن چیزوں سے ایک شخص کو غسل کرنا چاہیے، اور جو بھی شخص کیا کیا کام کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔